جی ناظرین السلام علیکم، تین خبروں پہ بات کرنی ہے اور تینوں بڑی خبریں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کیوں ناراض ہے نون لیگ سے؟ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے نا۔ رانا ثناء اللہ اور پاور کوریڈور کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں۔ آدمی کو پاور میں ریلیونٹ رہنا چاہیے، ریلیونٹ نہیں رہے گا تو وہ امپورٹنٹ نہیں رہے گا۔ لیکن یہ عجیب سی حکومت آئی ہے، اس میں کوئی پاور لینا ہی نہیں چاہ رہا۔ پہلے کوئی وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہا تھا، پھر اس کے بعد سعد رفیق سے بات کریں، وہ کہتے ہیں نہیں 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 بھائی میں نے عہدہ نہیں لینا۔ رانا ثناء اللہ سے بات کریں، انہوں نے کہا نہیں بھائی مجھے عہدہ چاہیے ہی نہیں، معافی دے دیں خدا کے لیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ تو یہ کس قسم کی حکومت آئی ہے، کوئی عہدہ لینا نہیں چاہ رہا۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ کسی قسم کا عہدہ نہیں لینا چاہ رہے، اور نون لیگ سے ان کی ناراضگیاں بہت واضح ہیں۔ جو ان کے دل میں شکوے ہیں وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگ گئے ہیں۔ کچھ باتیں مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے، وہ باتیں میں آپ کو آج کے ویلاگ میں بتانا شروع کروں گا کہ رانا ثناء اللہ کی ناراضگیوں کی کیا وجہ ہے۔ لیکن کچھ خبریں اور بھی ہیں۔ ایک تو ایس آئی ایف سی کا جو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، اور اس میں دو بڑے امپورٹنٹ، ظاہر ہے باقی تو وزیر اعظم ہوں گے اور اس میں باقی سارے لوگ ہوں گے، لیکن دو بڑے امپورٹنٹ لوگ اس کے علاوہ ہوں گے۔ ایک تو چیف آف آرمی اسٹاف جناب عاصم منیر صاحب ہوں گے اس کے اندر، اس کے علاوہ سابق نگران وزیر اعظم کاکڑ انوار الحق کاکڑ صاحب ہوں گے۔ انوار الحق کاکڑ صاحب کا دور کیسا رہا اس پہ بات ہوتی رہے گی، لیکن ابھی فی الحال تو وہ بڑے مشہور ہو رہے ہیں کہ 60 لاکھ روپیہ انہوں نے ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا دینا ہے، اور وہ جو کوئی ایم این اے ہاسٹل میں کوئی کمرہ ہے 5 سال سے اس کا کرایہ نہیں ادا کیا۔ اب یہ بڑی عجیب سی، 5 سال کا کرایہ نہیں ادا کیا، جیسے ہی وزیر اعظم کے عہدے سے اترے ساتھ ہی یہ اسکینڈل آ گیا۔ پہلے کیوں نہیں آیا؟ تو یہ عجیب و غریب سی بات ہے، لیکن کاکڑ صاحب بھی وہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس سے یوں لگ رہا ہے کہ اداروں کے درمیان، سیاستدانوں کے درمیان کنٹرول اور بیلنس کی ایک کیفیت بن رہی ہے کہ یہ جناب ادھر سے کچھ سیاسی قوتیں اور کچھ غیر سیاسی قوتیں اکٹھے بیٹھے گی، مل کے فیصلے ہوں گے۔ کوئی حتمی اٹل قوت نہیں ہوگی، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ نہیں بھائی اب اس ملک میں میری مرضی چلے گی۔ نہ کوئی ڈکٹیٹر ہوگا، نہ کوئی حتمی طور پر کوئی سیاستدان کہے گا کہ نہیں بھائی نہیں میں ہوں سب کچھ۔ اس طرح نہیں ہو سکے گا۔ تو مختلف چیزیں، آپشن، مختلف رائے، یہ چیزیں چلیں گی، اور میرے خیال میں ایس آئی ایف سی کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس کے ذریعے مختلف لوگوں کی، مختلف اداروں کی نزاکتوں کا خیال کیا جا سکے۔ یہ ہو گیا۔ ایک اسلام آباد کی فضاؤں میں خبر چل رہی ہے کہ میٹنگ ہونے والی ہے دو بڑے امپورٹنٹ لوگوں کی، اور وہ دو امپورٹنٹ لوگوں میں سے ایک تو ہیں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، دوسرے امپورٹنٹ آدمی ہیں علی امین گنڈاپور کے پی کے وزیر اعلیٰ۔ اب ان دونوں کے درمیان جس طرح کے تعلقات ہیں وہ تو مخامصت پر مبنی ہے، لڑائی مار کٹائی پہ مبنی ہے، یہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے۔ شہباز شریف صاحب تو ماشاءاللہ سر نیوی کر کے سیاست کرنے کے قائل ہیں، سر اٹھا کے جینے کی انہوں نے کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ لیکن جو علی امین گنڈاپور ہے وہ تو عمران خان ثانی ہے، وہ تو گالی پہلے دیتے ہیں، بات بعد میں کرتے ہیں۔ پھر وہ جو ہے شہد کی بوتلوں والا سکینڈل الگ ہے، قتل کی واردات ایک ان کے ذمے الگ ہے، ایک خاتون کو ریپ کرنے کا الزام ان کے اوپر الگ ہے، 9 مئی کے واقعات میں ملوث وہ الگ ہے، روپوش وہ الگ رہے، اور وہ جو ہے 9 مئی کے واقعات پہ کوئی خاص شرمندہ بھی نہیں ہے۔ اب ان کی شہباز شریف صاحب سے ایک سیاسی میٹنگ ہوگی، اللہ جانے اس میٹنگ میں کیا ڈسکس ہوگا۔ وہ تو مجھے تو علی امین گنڈاپور کی باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن کچھ لوگ جانتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ علی امین گنڈاپور سے اگر بات، جب یہ کشمیر افیئرس کے منسٹر تھے تو جب ان سے بات کی جائے تو یہ تھوڑے بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، انگریزی بول لیتے ہیں۔ خیر انگریزی بولنا تو کوئی معیار نہ ہوا پڑھے لکھے ہونے کا، لیکن سینسیبل سی بات کر لیتے ہیں، اور اگر یہ اپنے ماحول نہ بنایا ہو
اب آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول بنایا ہوتا ہے بعض اوقات انہوں نے، تو وہ ماحول نہ بنایا ہو تو پھر یہ ریزنیبل بات کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی سچویشن ہوگی، لیکن کیا بات کریں گے؟ مثلا وہ کہیں گے اوئے شہباز شریف ہمارے پیسے واپس کرو، کے لوگوں کا حق لوٹ لیا، ہم اپنے بندے لے کے آئیں گے اور تمہارے اوپر چڑھائی کر دیں گے. تو انہیں میرے خیال میں یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک وزیر اعظم اور ایک وزیر اعلیٰ کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ اس طرح کی نہیں ہوتی جو سڑک پر ہوتی ہے. دو محلے کے جو لڑائی ہوتی ہے اس سے مختلف ہوتی ہے، تو اس کا پروٹوکول، اس کا ڈیکورم ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ انہیں سمجھنا پڑے گا. اور اگر نہیں سمجھیں گے، مطلب وہ کہیں یہ تو نہیں سوچیں گے کہ شہباز شریف کو کوئی ذرا سچی دکھا کے کبھی مار دے یا اس طرح کی. وہ ظاہر ہے وہ ڈیل ڈول والے آدمی ہے، شہباز شریف ذرا چھوٹے سے قد کے آدمی ہے، تو اس طرح کی کوئی کوشش تو نہیں کریں گے. تو اس میٹنگ کا بنے گا کیا مذاکرات ہوں گے، کیا ڈسکس ہو سکتا ہے اس کے اندر؟ کوئی سنجیدہ ان مذاکرات کا نتیجہ نہیں لگا، لیکن یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ اس میٹنگ کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے. اب آ جاتے ہیں پہلی خبر کے اوپر، اور وہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. اس میں سے کچھ خبریں کوٹ ہو گئی ہے، کچھ خبریں جو کوٹ نہیں ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاور کے ڈائنامکس بہت مختلف ہوتے ہیں. یہ جو یاد رکھیے، یہ جو ہے نا کہ بیانیے کی سیاست، اصول، قوانین، امانت، دیانت، صداقت، کرپشن، اور یہ غریب آدمی کے کانسیپٹ ہیں. سیریسلی جب آپ پاور کوریڈور میں قریب جاتے ہیں نا تو یہ سیاست بالکل مختلف نکلتی ہے. میں کسی ایک شخص کے اوپر، کسی ایک جماعت کے اوپر بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو پاور کوریڈور کے ڈائنامکس بتا رہا ہوں. بڑی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں، اور وہ جب آپ قریب سے جاتے ہیں، مثلا رانا ثناء اللہ سے زیادہ قربانیاں کس نے دی ہیں؟ بڑی قربانیاں دی ہیں. رانا ثناء اللہ کی اہلیہ نے جب رانا ثناء اللہ کو قید کیا تھا اور دوائی نہیں دے رہے تھے، ان کی آنکھ کا مسئلہ آئی پریشر بڑھ جاتا ہے، دوائی نہیں دے رہے تھے، تو رانا ثناء اللہ کی اہلیہ نے چوک میں کھڑے ہو کے جنرل باجوہ کو للکارا تھا کہ باجوہ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں. اور ایک دفعہ تو جی ایچ کیو بھی لرز کیا تھا، اتنی دلیر عورت، بڑا بہادر آدمی ہے. رانا ثناء اللہ نے ایک دفعہ بھی نہیں بتایا کہ جیل میں کیا مظالم ہوئے. یہ پی ٹی آئی والے ہیں، ہر جگہ سے روتے ہوئے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہر ایک کہتا ہے مجھے ننگا کر کے مارا ہے، کچھ بھی نہیں کرتے. لیکن ایک دفعہ بھی نہیں بتایا انہوں نے کہ کیا کچھ کیا. اور رانا ثناء اللہ کے ساتھ کیا پرویز رشید نے کبھی ذکر کیا ان کے ساتھ کیا ظلم کیا؟ ایک دفعہ بھی ذکر نہیں کیا. وہ یہ بڑے دلیر لوگ ہیں. لیکن رانا ثناء اللہ کے اختلافات کیا تھے، یہ ذرا جاننے والی، سمجھنے والی بات ہے. رانا ثناء اللہ نے نون لیگ کو کہا تھا عدت والے کیس پر آپ نے سیاست نہیں کرنی. یہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ آپ کے منہ پر چپیڑ کی طرح لگے گی. یہ لوگوں کے گھروں کا معاملہ ہے، اس طرح کی بات پر آپ سیاست کریں گے منہ کی کھائیں گے. اور یہ کوئی ہمارا نون لیگ کا طرز سیاست بھی نہیں ہے. لیکن نون لیگ باز نہیں آئی. وہ ظاہر ہے اس وقت تو ہوا تھا، ساڑھی گل ہو گئی ہے، اور وہ جناب بہترین کر کے انہوں نے سیاست کی اور منہ پہ چپیٹ پڑی. رانا ثناء اللہ کا اور اختلاف تھا کہ رانا ثناء اللہ نہیں چاہتے تھے کہ اون چودھری کو ٹکٹ ملے. رانا ثناء اللہ پنجاب کے نون لیگ کے صدر ہیں، وہ چاہتے تھے کہ اون چودھری غلط آدمی ہے، اس کو ٹکٹ نہیں ملنا چاہیے. لیکن اون چودھری کو ٹکٹ دیا گیا رانا ثناء اللہ کی مرضی کے خلاف. رانا ثناء اللہ کی ڈیوٹی لگا دی پنجاب میں نون لیگ کو، مریم نواز کو مضبوط کرنا ہے. رانا ثناء اللہ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں ان سے کوئی کام نہیں لیا جائے گا. ہر وہ شخص جس کا تعلق قربت نواز شریف سے رہی ہے اس کو سسٹم سے الگ کیا جا رہا ہے. اسحاق ڈار ہو، سعد رفیق ہو، خرم دستگیر خان ہو، جاوید لطیف ہو، ساروں کو سسٹم سے الگ کیا جا رہا ہے. رانا ثناء اللہ بھی انہی لوگوں میں سے ہے. تو وہ عزت دار آدمی ہے، انہوں نے خود ہی کہا جی کہ میں تو کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا. لہذا رانا ثناء اللہ نے کہا جی میں کام کرنا ہی نہیں چاہ رہا، میں پنجاب کا صدر ہوں، پارٹی کے لیے اپنی خدمات کروں گا. یہ وہ خبریں ہیں جو مارکیٹ میں چل رہی ہیں. ایک خبر میں آپ کو بتا دوں گا پاور ڈائنامکس کے حوالے سے.
رانا ثناء اللہ جیل میں، ان کے اوپر ہیروئن ڈال دی عمران خان نے، اور لگتا تھا کہ پھانسی دے دیں گے۔ اسی وقت پنجاب کے ایک نون لیگ کے بڑے ہر دل عزیز لیڈر، میں نام نہیں بتاؤں گا، نام بتاؤں گا تو لوگوں کو دکھ ہوگا کہ لوگ ان سے بہت محبت کرتے ہیں، انہوں نے، اور وہ نواز شریف شہباز شریف نہیں ہے، انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور پوری کوشش کی، سازش کی کہ پنجاب کے صدر وہ بن جائے۔ رانا ثناء اللہ تو چلا گیا، ان کا تختہ الٹ دیں گے۔ اس بات کی خبر رانا ثناء اللہ کی وائف کو ہوئی۔ رانا ثناء اللہ جیل میں مارے کھا رہے ہیں، اور پنجاب کے ایک اور لیڈر رانا ثناء اللہ کی جگہ پنجاب کے صدر بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کی وائف نے لندن میں نواز شریف کو فون کیا تھا، اور پھر اس کے بعد معاملات سیدھے ہوئے تھے۔ تو پاور کوریڈور کی ڈائنامکس بڑی مختلف ہوتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔